شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نسیم ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید۔ اگر ملیریا ہو تو لیمو آگ پر سینک کر چاٹ لیں، یرکان ہو تو 4 جویں لہسن کے پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لو۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ کسی بات پر زیادہ غم نہ کیا کرو، اس سے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہفتے میں 2 سے 3 بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں کینسر ہونے کی شرح 68% تک ہوتی ہے۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے۔ امرود کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے کینسر کی بیماری میں کمی آتی ہے۔ سرخ ٹماٹر کی چٹنی کھانے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سفید پیاز کے رس کے چند قطرے رات کو ناک میں ڈال کر سونے سے مرگی کے مرض سے آرام ملتا ہے۔ تربوز کھانے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ دھنیا کا رس پینے سے چھالے ختم ہوتے ہیں۔ من کے کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ کچی گاجریں کھانے سے چھاتیوں کا سائز برابر رہتا ہے۔ ادرک کا سالن بنا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ کریلے کا کثرت سے استعمال فالج کے مرض کو آرام ملتا ہے۔ کریلے کا کثرت سے استعمال فالج کے مریض کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کرنے سے آرام ملتا ہے۔ کچا آلو کاٹ کر چھاتیوں پر پھیرنے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ ادرک والی چائے پینے سے انفیکشن کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ رات کے وقت پیاز کھانا بیماریوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ لونگ پر شہد لگا کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ شہد میں ارک گلاب مکس کر کے چہرے پر لگانے سے 70 سال تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ کوک کی بوتل سے پاؤں دھونے سے پاؤں خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کا رس چھاتیوں پر لگانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پاؤں کے ناخنوں پر ناریل رگڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ دیر ایک جگہ پر کھڑا رہنے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ کچا لیمو چاٹ کر کھانا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے جگر کا کینسر نہیں ہوتا۔ سفیدے کے پتے سونگھنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کا پتا چبانے سے خراب معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور کھا کر سونے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چاول کے اوپر پانی پینے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ گنا چوسنے سے پیشاب کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ دہی میں کالی مرچیں کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے نہار منہ چبا لینے سے چہرہ 16 سال تک جوان رہتا ہے۔ آلو کا زیادہ استعمال گردوں میں پتھری پیدا کرتا ہے۔ ذہن پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جسے خوف زیادہ آتا ہو اس کے گردے کمزور ہوتے ہیں۔ سردی میں سیب کا رس پینے سے خون نہیں جمتا۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو تو کیلے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے گردوں کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ آم کا جوس پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ آڑو کا رس پینے سے کمزور دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ اناناس کا رس پینے سے کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بات بات پہ غصہ آتا ہو تو نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو۔ کچے امرود کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ پالک کے کچے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ میں دھنیا کا رس ملا کر پینے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ کم سنائی دیتا ہو تو رات کو کان میں بکری کے دودھ کے چند قطرے ڈال لیا کرو۔ سوکھی روٹی چبانے سے جگر زیادہ خون پیدا کرتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو ناریل کے پانی سے غرارے کرنے سے کیڑا فوراً مر جاتا ہے۔ گاجر کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ پکے ہوئے چاولوں سے املی نکال کر کھانے سے پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ کمر میں درد ہو رہا ہو تو مالٹے کا رس کو گرم کر کے اس میں شہد ملا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ مالٹے کے درخت کے پتوں کو چبانے سے کم عمری میں بھی دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اب آج کی بہت ہی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میری بہن کی شادی ہوئی تو میں بہن کے گھر چلی گئی کچھ دن رہنے، کیونکہ بہنوئی کام پر چلا جاتا اور بہن گھر میں اکیلی ہوتی۔ اس لیے بہن کہتی کہ تم میرے ساتھ رہا کرو، لیکن پھر کچھ دن بعد میں حاملہ ہو گئی اور میری بہن ابھی تک حاملہ نہ ہوئی۔ بہن نے اپنے شوہر پر الزام لگا دیا۔ شوہر کہنے لگا، میرا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی چکر نہیں، میں اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔
लेकिन बहन घर छोड़कर चली गई। फिर बहनोई ने मुझे कहा कि अपनी बहन पर नजर रखो। मैं भी घर आ गई और बहन पर नजर रखने लगी। एक रात मुझे बहन के कमरे से कुछ आवाजें आई। जब मैं कमरे में गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बहन की शादी थी और मैं बेतहाशा खुश थी। मेरी बहन चुप चुप सी थी। शायद हर लड़की शादी के मौके पर अपने घर वालों से दूर हो जाने का सोचकर अफसुर्दा हो जाती है। हम दो बहनों का एक भाई था, वालिद इंतकाल कर चुके थे। हम बहनों में दोस्ती भी बहुत ज्यादा थी। बहन की रुखसती का सोचकर तो मैं उदास होने लगी थी। उसके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल तन्हा हो जाती, क्योंकि मेरी बहन से ही दोस्ती थी। मैं हर बात अपनी बड़ी बहन से ही करती थी। वो भी मुझसे दूर रहने से उदास हो जाती। रुखसती के वक्त वो अम्मी के गले लगकर रोने लगी। फिर मुझसे मिलकर भी बहुत रोई। मेरे बहनोई ने जब उसे इस तरह उदास देखा तो मेरी अम्मी से कहने लगे कि किरण को भी साथ भेज दें, मरीना का दिल लग जाएगा। वैसे भी मेरे घर में मरीना के अलावा कोई और तो है नहीं। वो अकेली हो रहेगी तो यूं ही आप लोगों को याद करके रोती रहेगी। मैं भी फौरन तैयार हो गई। अम्मी ने कहा कि ज्यादा दिन बहन के घर मत रहना, बस चंद दिन बाद वापस आ जाना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। घर में मेरे बहनोई के अलावा और कोई भी ना था। वो इकलौते ही थे। उनके वालिदैन भी वफात पा चुके थे। रात को मैं एक अलग कमरे में सोने चली गई, लेकिन अभी मुझे आधा घंटा ही ना गुजरा था कि मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। मरीना और इस्माइल भाई तो अपने कमरे में होंगे। इस्माइल भाई यहाँ अकेले रहते थे, तो इस वक्त मेरा दरवाजा कौन खटखटा सकता था। मैं कुछ डर सी गई, लेकिन अगली दस्तक पर मुझे इस्माइल भाई की आवाज आई, किरण दरवाजा खोलो। मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। मैंने बेड से उठकर फौरन दरवाजा खोल दिया और वो कहने लगा, मरीना के सर में बहुत दर्द हो रहा है और तुम्हें बुला रही है। ऐसा करो कि तुम उसके साथ सो जाओ, मैं उस कमरे में लेट जाऊंगा। मुझे ये सुनकर कुछ हैरत हुई। आज से पहले तो आपी के सर में कभी दर्द भी ना हुआ था, लेकिन हो सकता है कि मरीना आपी को मेरे साथ सोने की आदत थी, इसलिए मुझे बुला रही हो। मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मेरी बहन अपने आंसू पूंछ रही थी। मुझे देखकर कुछ पुरसकून सी हो गई। मैंने कहा कि आपी क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है। कहने लगी, किरण तुम मेरे पास सो जाओ, मुझे यहाँ न जाने क्यों घुटन सी महसूस हो रही है। अम्मी बहुत याद आ रही है। मेरी बहन अभी भी वैसे ही दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने कहा कि मेरा यहाँ आपके कमरे में रहना गैर मुनासिब सी बात है। मैं कैसे सो सकती हूँ, इस्माइल भाई क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द है, उन्हें कोई एतराज नहीं। मैं चुप सी हो गई। मैं उनके बेड पर लेट तो गई, लेकिन मुझे ये सब कुछ गैर मुनासिब लगने लगा। आप ही कपड़े तब्दील करके मेरे पास लेटकर सो भी गई थी, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। पूरे बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू फैली थी। बहरहाल काफी देर बाद मुझे नींद आई। जब मैं सुबह उठी तब भी आप ही सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे किचन में शोर की आवाजें आ रही थी। जब मैं किचन में गई तो इस्माइल भाई नाश्ता बना रहे थे और एक मुलाजमा बर्तन धो रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, साहब जी आपकी दुल्हन तो बड़ी प्यारी है। वो समझी कि शायद मैं मरीना हूँ। इस्माइल भाई ने पलटकर मुझे देखा तो हंसने लगे। मुलाजमा से मुखातिब होकर कहने लगे, ये मेरी बीवी नहीं, ये तो मरीना की छोटी बहन है। फिर मुझसे पूछने लगे कि मैं क्या नाश्ता करूंगी। मैंने कहा, भाई आप बाहर जाकर बैठ जाएं, नाश्ता मैं बनाऊंगी। वो कहने लगे, नहीं नहीं मैं बना लूंगा, मुझे आदत है ये सब काम करने की, तुम जरा अपनी बहन को उठा दो। नाजिया ने उसे देखना है, कब से मेरा सर खा रही है। इस्माइल भाई ने मुस्कुराते हुए मुलाजमा की तरफ देखकर कहा था। मैं किचन से बाहर गई। जब कमरे में गई तो आपी अभी तक सो रही थी। मैंने आपी को उठाया तो वो झुंझुला सी गई। कहने लगी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैंने कहा, आपी आप उठकर नाश्ता कर लें। वो उठकर बैठ के मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, अभी तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने इस्माइल भाई के साथ नाश्ता टेबल पर रखा। आपी तैयार होकर बाहर आ गई। इस्माइल भाई के साथ टेबल पर बैठ गई। इस्माइल भाई ने उनका तारुफ मुलाजमा से करवाया कि मुलाजमा की खुश इखलाकी का जवाब आपी ने रूखे अंदाज में दिया। पूरा दिन आपी अपनी सहेलियों से फोन पर बातें करती। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। इस्माइल भाई किसी काम से बाहर चले गए। रात को जब वो लौटे तो खाना खाने के फौरन बाद आपी सर दर्द का कहने लगी। इस्माइल भाई परेशान हो गए, मैं भी परेशान सी हो गई। आपी के सर में फिर से दर्द क्यों शुरू हो गया है। इस्माइल भाई आपी से कहने लगे कि मरीना मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लिए चलता हूँ। लेकिन आपी कहने लगी,
ابھی نہیں, میں سر درد کی گولی کھا کر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی. پھر آپی مجھ سے کہنے لگی کہ کرن, میرے کمرے میں آ کر میرا سر دبا دو. میں اٹھ کر ان کے کمرے میں چلی گئی اور آپی کا سر دبانے لگی. آپی مجھ سے کہنے لگی کہ تم رات کو میرے ساتھ ہی سو جانا. مجھے آپی کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی. میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا کہ یہ غیر مناسب سی بات ہے, کل بھی آپ نے مجھے اپنے ساتھ سلایا تھا. اسماعیل بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے, میں تو کل واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی. میری بات سن کر آپی رونے لگی. کہنے لگی کہ مجھے اکیلے اس شخص کے پاس مت چھوڑ کے جاؤ. جیسا یہ شخص نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں. تم نہیں جانتی کہ اس نے مجھے کیا دھمکیاں دی ہیں. میں تمہیں نہیں بتا سکتی, اس لیے ابھی یہاں سے مت جاؤ اور میرے پاس سو جاؤ. آپی کی بات سن کر میں پریشان سی ہو گئی. آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ دونوں کے بیچ کے آپی اسماعیل بھائی سے اتنا زیادہ خوف کھا رہی تھی. آپی کے چہرے پر بھی بدحواسی چھائی ہوئی تھی. میں اس رات بھی آپی کے ساتھ ہی سوئی تھی. دوسرے دن بھائی مجھے واپسی کے لیے لینے آ گئے, لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا. میں نے کہا کہ کچھ دن آپی کے ساتھ ہی رہوں گی. میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے, آپی کیوں اپنے شوہر سے اتنا گھبرا رہی ہے. بظاہر تو اسماعیل بھائی اچھے ہی دکھتے تھے. آپی نے بھی میرے بھائی سے کہا کہ کرن کو میرے پاس ہی رہنے دو, 1 ماہ کے بعد آ کر لے جانا. بھائی مجھے وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے. اب میں اسماعیل بھائی کی حرکتوں کو نوٹ کرنے لگی. وہ کھانے کے دوران آپی کو گھور گھور کر دیکھتے رہتے تھے. آپی بھی ان کے اس طرح گھورنے پر گھبرا سی جاتی. نہ جانے ان کے ساتھ ایسے کیوں تھے, حالانکہ مجھ سے بالکل ٹھیک سے بات کرتے تھے, چھوٹی بہنوں کی طرح مجھے سمجھتے تھے. لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے لیے ناقابل فراموش تھا. کھانا کھانے کے وقت اسماعیل بھائی نے آپی سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ باہر آئس کریم کھانے چلیں. یہ سنتے ہی آپی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا. آپی نے انہیں ہچکچاتے ہوئے منع کر دیا اور کہنے لگی, میں آئس کریم نہیں کھاتی. کرن کو آئس کریم بہت پسند ہے, آپ کرن کو اپنے ساتھ لے جائیں. آئس کریم تو مجھے واقعی میں بہت پسند تھی. اسماعیل بھائی پھر سے آپی کو گھورنے لگے, لیکن انہیں کہا کچھ نہیں اور مجھے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے کے لیے لے گئے. مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے اور کہنے لگے کہ تمہاری آپی بہت ہی سڑیل مزاج کی ہے, لیکن تمہاری عادت اچھی ہے. مجھے ان کی یہ بات کچھ اچھی نہ لگی. میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں, میری آپی بہت اچھی ہیں. مجھے دیکھ کر ڈرنے کا ڈرامہ شروع کر دیا, جیسے میں اس کا شوہر نہیں بلکہ دشمن ہوں. وہ یہ بات مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے. مجھے لگا کہ مذاق کر رہے ہوں گے. میں نے بھی بات مذاق سمجھ کر ختم کی. ایک بار میری رات کو آنکھ کھلی تو مجھے آپی کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی. نہ جانے کس بات پر بحث تھی. میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی. پہلے تو سوچا کہ مجھے میاں بیوی کی باتیں نہیں سننی چاہیے, لیکن جب بحث طویل ہو گئی تو لڑائی بتدریج جاری رہی. تو میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گئی. جب میں آپی کے کمرے کے پاس پہنچی تو آپی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. اسماعیل بھائی کا اصل روپ تو اب میرے سامنے آنے لگا تھا. وہ بھی چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے, بند کرو اپنا یہ رونا دھونا. کب سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن تم ہو کر میری بات سے صاف انکار کیے جا رہی ہو. آپی کہنے لگی کہ میں یہ بات نہیں مان سکتی. میں کرن کو واپس نہیں بھیجوں گی. میری بہن آپ کو کیا کہتی ہے, اسے 1 ماہ تک میرے پاس رہنے دے, بعد میں اسے بھیج دوں گی, لیکن ابھی مجھے اس کی ضرورت ہے. میرے سر میں بہت درد ہے, خدا کے لیے مجھے سکون سے سونے دے. اس پر بھائی خاموش ہو گئے. مجھے اسماعیل بھائی کا روپ دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا, لیکن میں اپنی آپی کو اس وقت اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی, کیونکہ ابھی آپی کو میری نہ جانے کیا ضرورت تھی. اب بھی اسماعیل بھائی کا رویہ مجھ سے ویسا پہلے جیسا ہی تھا, لیکن اب تو وہ میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے. میرے لیے روز کبھی جوس تو کبھی آئس کریم لا کر دیتے, جسے کھاتے ہی کچھ دیر بعد مجھے نیند آنے لگتی اور میں ایسی گہری نیند سو جاتی کہ صبح ہی میری آنکھ کھلتی تھی. لیکن آپی کا چہرہ اترا ہوا ہوتا. ایک بار میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا. آپی مجھے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے. جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی میرے تو ہوش اڑ گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ میں حاملہ ہوں. میں تو یہ سن کر ہی چکرا سی گئی. میری بہن بھی بہت پریشان تھی. میں تو رونے لگی تھی. میں نے گھر آتے ہی آپی سے کہا ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں, لیکن آپی کہنے لگی نہیں, وہ سچ کہہ رہی ہیں. میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شخص اچھا نہیں. دیکھا اب اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اس نے تمہیں برباد کر دیا, تمہاری عزت خراب کر دی, تم کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. یہ کہہ کر آپی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں خود بے تحاشا رو رہی تھی. پھر مجھے یاد آنے لگا کہ اسماعیل بھائی مجھے جوس اور آئس کریم لا کر دیتے تھے. شاید اس میں کچھ گڑبڑ تھی. وہ کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی اور میں گہری نیند سو جاتی.
شاید مجھے نیند کا جوس پلا کر انہوں نے، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسماعیل بھائی ایسے گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں، مجھے ان سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ رات کو جب اسماعیل بھائی گھر آئے تو میرے لیے جوس لے کر آئے تھے۔ میں نے نفرت سے انہیں دیکھا، آپی نے تو غصے سے ان کا گریبان ہی پکڑ لیا، کہنے لگی کہ گھٹیا انسان، تم نے میری بہن کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپی کے جار ہاں انداز اور غصے پر وہ یوں انجان بنے بیٹھے تھے جیسے کچھ معصوم ہو۔ کہنے لگے مرینا تم کیا بول رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ میری آپی رونے لگی، ان کا گریبان جھنجھوڑ کر کہنے لگی کرن پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر اسماعیل بھائی کی رنگت ہی اڑ گئے، وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، میرا جی چاہا کہ میں ان کا منہ ہی نوچ لوں۔ آپی ٹھیک کہتی تھی، یہ جیسے ہی ہیں ویسے نظر نہیں آتے، میں ہی بے وقوف بنی تھی، انہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی، ان کے گھٹیا پن کی شاید کوئی حد نہیں تھی۔ ابھی بھی اس بات سے مکر رہے تھے اور کہنے لگے کرن کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ اسماعیل بھائی بھی چلا کر آپی سے بات کرنے لگے۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا آپی نے تو مجھے بہن کہہ کر اس پاکیزہ رشتے کو ہی گندگی سے کالا کر دیا تھا۔ آپ مجھے نشاور دوا جوس میں ڈال کر پلاتے تھے تاکہ میں سو جاؤں، اور آپ میرے پاس تو جیسے لفظ ہی ختم ہو گئے۔ میں رونے لگی، اسی اثنا میں میرا بھائی وہاں پہنچ گیا۔ شاید آپی نے ہی اسے بلایا تھا۔ اسماعیل بھائی کو خوب مارا، وہ مار کھاتے ہوئے بھی اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کر رہے تھے، لیکن میں کس پر شک کرتی، میں آپی کے گھر ہی رہ رہی تھی، وہاں صرف اسماعیل بھائی تھے اور وہ مجھے جوس پلا کر نشہ دیتے رہے تھے جسے پیتے ہی میری ہوش کھو بیٹھتی۔ میرے بھائی نے انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا اور ہم دونوں بہنوں کو لے کر واپس گھر چلے گئے۔ گھر جاتے ہی آپی بھی امی کے ساتھ گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ کرن کو اسماعیل نے برباد کر دیا ہے، میں تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ امی تو سن کر ہی دل پکڑ کر بیٹھ گئے، میرا بھائی بھی کرسی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی، میں بھی ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر روتی رہی۔ میری بہن نے میرے بہنوئی پر خلا کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ میری والدہ 4 دن بیمار بستر پر پڑی تھی، میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور روتی رہتی تھی۔ اس وقت آپی ہی تھی جس نے پورے گھر کو سنبھالا ہوا تھا، امی کو بھی وہی سنبھال رہی تھی۔ میری بہن کتنی اچھی تھی، اگر وہ مطلبی ہوتی تو میری خاطر اپنا بسا بسایا گھر نہ چھوڑتی، مجھے یہ کہتی کہ تم غلط ہو، واپس گھر چلی جاؤ، تمہارے لیے میں کیوں اپنا گھر تباہ کر رہی ہوں۔ آپی نے تو میری خاطر ہی قدم اٹھایا تھا۔ 15 دن تک امی بھی کافی سنبھل گئے، میں کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ گئی، آپی ہی مجھے زبردستی کچھ کھلاتی پلاتی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میں تو برباد ہو کر رہ گئی، بھلا مجھ سے اب کون شادی کرے گا۔ لیکن 15 دن بعد جو کچھ میری ماں نے مجھے کمرے میں آ کر کہا، امی کہنے لگی کہ کل کو وہ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جائیں گی اور میرا ابورشن کروائیں گی، کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ ابھی یہ بات گھر پر ہی تھی، گھر پر ہی ختم ہو جائے گی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں کیوں اپنی زندگی کو برباد کرتی۔ اگلے روز امی مجھے ہسپتال لے کر گئی، ایک لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ بھی کیے تھے، لیکن جو پہاڑ میرے سر پر پھٹا تھا وہ میں ہی جانتی تھی۔ جس بات کا مجھے انکشاف ہوا تھا میں حیران تھی، ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی، امی بھی متذب سی ہو گئی۔ ہم لوگ واپس اپنے گھر لوٹ آئے تھے، کمرے میں بیٹھی اپنا چکراتا سر ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ ہی کیا ہوا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں کس بات پر بھروسہ کرتی، کس کی بات پر نہ کرتی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ بالکل سن تھا، میں بالکل چپ سی تھی۔ چند دن میں کالج کے میرا دماغ بالکل سن تھا، میں بالکل چپ سی تھی۔ چند دن میں میرے کالج کھل گئے، کالج آنے لگی۔ آپی کا مقدمہ بھی آخری سماعت پر تھا، شاید اگلی پیشی پر ہی انہیں خلا ہو جاتی۔ میں کالج آنے لگی تھی، میری سہیلیاں بھی میری پیلی رنگت دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں انہیں کیا وجہ بتاتی، میں نے کہا مجھے بخار تھا، کچھ سہیلیاں تو ابھی مجھ سے میری شادی کی بابت پوچھنے لگتی۔ بس 2 ماہ ہی ہوئے تھے ان کی شادی کو اور کیا کچھ برباد نہیں کیا، لیکن وہی میری آپی کی سہیلی بھی مجھ سے مل گئی، آپی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آپی کی سہیلی نے مجھ پر انکشاف کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے بے اختیار ان کی سہیلی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ جب میں گھر پہنچی تو آپی بھی بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ کرن 4 دن بعد آخری پیشی ہے، اس کے بعد میری اس گھٹیا شخص سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آپی کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ پہلے تو ان کی خوشی دیکھ کر مجھے ان کی سہیلی کی باتیں یاد آنے لگی، پھر مجھے لگا نہیں، میری بہن ایسی نہیں ہو سکتی، نہ ہی میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے ان کا شوہر اچھا نہیں تھا، تبھی ان سے علیحدگی پر وہ خوش تھی، لیکن میرے اندر میرا راز مجھے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔
جس دن میں امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد میری ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر کہا کہ میں کوئی حاملہ نہیں ہوں اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری امی بھی یہ سن کر حیران و پریشان تھی۔ اگر میں بالکل ٹھیک تھی تو پھر اس ڈاکٹر نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی تھی؟ پھر امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کرن، کیا اس ڈاکٹر نے بھی تمہارے ساتھ ایسے ٹیسٹ کیے تھے؟ مجھے یاد آنے لگا کہ اس نے میرا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا، اس نے تو بس مجھے چیک کیا اور کہنے لگا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں اس وقت ہی سن کر پریشان ہو گئی۔ مجھے کہاں کسی اور بات کا ہوش تھا۔ آپی نے بھی ایسا کچھ نہیں کروایا تھا، بلکہ مجھے فوراً گھر لے آئی تھی اور ایک تماشا سا کھڑا کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو میری والدہ چپ رہی، پھر مجھ سے ساری باتیں پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا آپی کو اس بات کا علم نہ ہے کہ امی مجھے ہسپتال لے کر آئی ہے، اس لیے میں انہیں کچھ نہ بتاؤں، بس میں چپ ہی رہوں۔ میں تو اب یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ کالج میں آپی کی سہیلی نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، اور اب آپی کے چہرے پر چھائی خوشی کی چمک دیکھ کر میں تذبذب کا شکار ہو گئی۔ رات کو ایک انکشاف مجھ پر کھلنا باقی تھا جب میرے ہی نمبر پر اسماعیل بھائی کی کال آنے لگی۔ نہ جانے کیوں میں نے وہ کال اٹھائی تھی۔ جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا تھا میں چپ چپ سنتی رہی۔ اس کے بعد میں آپی کی حرکتوں کو نوٹ کرنے لگی تھی۔ آج کل نہ جانے وہ کیوں اور کس کس سے ہنس ہنس کر بات کرتی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے صحن میں آئی تو میں نے صحن سے اوپر جانے والے زینے پر آپی کو چڑھتے دیکھا۔ رات کو 1 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت وہ چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ میں ان کے پیچھے ہی چل گئی، لیکن جب میں اوپر آئی تو آپی کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں سے واپس نیچے اتر گئی۔ مجھے اپنی بہن کی اس حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی خاطر میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی۔ میں نے جلدی سے پہلے اپنی والدہ کو جگایا، اس کے بعد چھوٹے بھائی کو، اور انہیں اوپر لے گئی۔ اس وقت آپی کسی اور نوجوان کے ساتھ گلے لگی ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ بہت جلد مجھے خلا مل جائے گی، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس بے وقوف شخص سے پیچھا چھڑوانا میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ میرا بھائی یہ سن کر تیش میں آ گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ آپی کو مارا، پھر اس نوجوان کو مارنے پیٹنے لگا۔ وہ نوجوان تو اپنا آپ چھڑوا کر بھاگ گیا۔ آپی کی رنگت پھیکی پڑ گئی، ان کا سچ کھل گیا تھا۔ اس دن فون پر بھی اسماعیل بھائی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے، کرن قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ تمہاری آپی تو خود ہی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی دن سے اس نے رونا دھونا مچا دیا تھا کہ اس کے سر میں درد ہے، پھر وہ ہر رات تمہیں زبردستی اپنے ساتھ سلانے لگی۔ میں اس کا شوہر تھا، اپنا حق اس سے چاہتا تھا، اس لیے اسے اپنی نظروں سے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ نہ سلایا کرے، لیکن وہ جب باز نہ آئی۔ ایک دن میرا اس سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کرن کو واپس بھیج دو، جب تک وہ یہاں رہے گی تم اور میں اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار سکیں گے۔ لیکن وہ رونے دھونے لگی، کہنے لگی کہ بس 1 مہینہ میری بہن کو میرے پاس رہنے دو۔ مجھے لگا کہ مرینا کو تم سے بہت محبت ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے، لیکن میں بھی انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں نیند کی دوا دیتا تاکہ تم گہری نیند سو جاؤ اور میں مرینا کے ساتھ رہ سکوں، لیکن وہ مجھے قریب تک نہیں آنے دیتی۔ کبھی کوئی بہانہ کرتی تو کبھی کوئی، اور جیسے ہی 1 مہینہ گزرا اس نے جھوٹ بول کر یہ تماشا کھڑا کر لیا کہ میں نے تمہارے ساتھ گناہ کیا ہے اور اب بھی عدالت میں مجھے سزا دلوانا چاہتی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تمہاری بہن کے ساتھ رہنا بھی نہیں، بس تم اگر ایک بار سچ بول دو میں سزا سے بچ جاؤں گا۔ میں نے اسماعیل بھائی کی بات سن کر فون بند کیا۔ مجھے اسماعیل بھائی کی باتوں پر یقین بھی آ چکا تھا، کیونکہ نہ میں حاملہ تھی اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی۔ پھر مجھے میری بہن کی سہیلی نے بھی بتایا تھا کہ وہ کسی آوارہ لڑکے سے محبت کرتی ہے اور بہت اندھی محبت کرتی ہے، اور اب تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ بھائی نے آپی کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ بھائی جانتے تھے کہ وہ لڑکا آوارہ ہے۔ بھائی نے کہا کہ اب تم خود اپنی جگہ اپنے اچھے برے کی ذمہ دار ہو۔ 2 دن بعد پیشی ہے، میں نے سچ بول دیا۔ اسماعیل بھائی رہا ہو گئے تھے، آپی کو طلاق بھی دے دی۔ عدت ختم ہوتے ہی بھائی نے آپی کی شادی اسی آوارہ سے کروا دی اور کہا کہ اب تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں۔ 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تو ایک سیل گرل کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آپی تھی، وہ جاب کر رہی تھی۔ نہ جانے ان کے چہرے پر جیسے پہلے جیسی رونق نہ تھی اور نہ ہی وہ صحت تھی، شاید محبت کا بھوت اتر چکا تھا۔ اس آوارہ لڑکے نے انہیں اپنا اصل روپ دکھا دیا، اس لیے وہ نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ ایسی محبت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں،
اس لیے میں لڑکیوں سے کہوں گی کہ والدین کی عزت کو روندنے کی بجائے ان کی عزت کی چادر سے خود کو ڈھانپ لینا ہی عقل مندی کی بات ہے۔